السلام علیکم، میں ہوں سر علیم، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انسان کا ارادہ اور کوشش اس کا اصل سرمایہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ارادہ، اس کی کوشش، اس کا وہ کیپٹل ہے جس پر وہ تجارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کی کوشش کو ہم ضائع نہیں کرتے، بلکہ اولیاء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری اس کوشش کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اگر ہم انفرادی حیثیت کی مثال لینا چاہیں کہ کون شخص بہت زیادہ کامیاب ہوا اور کس نے ارادہ کیا اور پھر اس کے ساتھ کوشش کی تو اس نے کیا نتیجہ پایا، اس کی ایک مثال پاکستان کے مشہور بینکر آغا حسن عابدی صاحب ہیں، جو کہ ابھی بینک میں تھے۔ اس سے علیحدگی کے بعد انہوں نے سوچا کہ مجھے ایک نیا بینک بنانا چاہیے۔ انہوں نے سیگل فیملی کے ساتھ مل کر یونائٹڈ بینک کی بنیاد رکھی اور چند ہی عرصے میں یونائٹڈ بینک پاکستان کا ایک مشہور کامیاب بینک بن گیا۔ اسی دوران میں آغا حسن عابدی صاحب نے سوچا کیوں نہ ایک انٹرنیشنل بینک قائم کیا جائے۔ پھر انہوں نے بنیاد رکھی BCCI، بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل کی۔ اس بینک نے دن دوگنی رات چگنی ترقی کی، اور ترقی اس کی اتنی تھی کہ ورلڈ بینک، IMF، امریکہ اور دوسری یورپین کنٹریز بھی حیران تھے، اور پھر جو کچھ BCCI کے ساتھ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک مثال اور لے سکتے ہیں دھیرو بھائی امبانی کی، مکیش امبانی کے والد کی، جو کہ ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرا کرتے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کیا میں پیٹرول پمپ کا مالک بن سکتا ہوں۔ انہوں نے پھر سوچا اور ارادہ کیا، پھر وقت نے ثابت کر وہ ایک کامیاب انسان بن گئے۔ دراصل ہم دیکھیں تو یہ اقتصادی کشمکش میں ایک بہترین مثال ہے، یعنی آغا حسن عابدی صاحب اور دھیرو بھائی امبانی۔ اس دور میں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ اسٹیپ فارورڈ ہونے کے بجائے اسٹیپ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں شاید یہ کام نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان ایک بات بھول جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں سب میں مساوی تقسیم کی ہیں۔ ایک ہے وقت، دوسرا ہے ارادہ، تیسرا ہے کوشش کی صلاحیت، اور چوتھا آزادی۔ ہم جب کسی کامیاب انسان کو دیکھنے کے بعد حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی، ہم اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے جتنا کہ میرے پاس ہے، لیکن اس نے وہ 24 گھنٹے اپنے بہتر مستقبل کے لیے بہترین پلاننگ کے ساتھ استعمال کیے، اور 24 گھنٹے کا صحیح استعمال نہیں اس کو کامیاب انسان بنا دیا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر وقت کا صحیح استعمال ہو تو جاہل کو بھی عالم بنا دیتا ہے، اور اگر وقت کا غلط استعمال ہو تو عالم کو جاہل بنا دیتا ہے۔ وقت کا صحیح استعمال ہی غریب کو امیر بنا دیتا ہے، اور وقت کا غلط استعمال امیر کو غریب بنا دیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ انسان کو کمٹمنٹ اپنے ساتھ کرنی ہے کہ مجھے کامیاب انسان بننا ہے، مجھے وہ کوشش کرنی ہے، وہ ارادے کرنے ہیں اور وہ کوشش کرنی ہے، اور اس ارادے اور کوشش میں برکت، یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ کامیابی صرف اللہ ہی آپ کو دے گا۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اور آزادی یہ ہے کہ تم جو چاہے کرو، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، تم اپنی کوشش میں کمال کے درجے تک پہنچو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو مجھے مت بھول جانا، اگر مجھے بھول گئے تو یہ جو نقطہ کمال ہے یہ نقطہ زوال میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم شکوہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم شکوے شکایتیں جب کرتے ہیں تو کس سے شکوہ کرتے ہیں؟ ہم اس ذات سے شکوہ کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ اگر تم زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ کر کے میرے پاس آ جاؤ اور صرف ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارادہ اور کوشش کی صلاحیت دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیپ کب لیں گے؟ کامیابی تو ہمارا قدم چومتی ہے۔